باب النہی عن لعن البہیمتی، یہ باب ہے جانور کو لعنت کرنے کی ممانعت کا بیان۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر میں تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر فسمع لعنتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ آپ نے لعنت کی آواز سنی، یہاں پہ سنا کہ کوئی شخص جو ہے وہ لعنت کر رہا ہے۔ فقال، تو نے فرمایا، ما هذه، یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ قال، انہوں نے کہا، هذه فلانۃ لعنت راحلتها، لوگوں نے کہا کہ یہ تو فلاں خاتون ہیں جنہوں نے اپنی سواری پر، اپنی جانور پر لعنت کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ضعوا عنها، اس جانور سے اس کا سامان، اس کے سوار کو اتار لو، یعنی اس جانور کو بالکل چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ فإنها ملعونۃ، کیونکہ یہ ملعون جانور ہے۔ فوضعوا عنها، تو لوگوں نے پھر اس جانور سے سب کچھ اتار لیا۔ قال عمران، عمران کہتے ہیں، فکأنی انظر الیہا ناقۃ ورقاء، تو گویا کہ میں ابھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ ایک سیاہی مائل اونٹنی ہے، یعنی اس کا وصف بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو اونٹنی تھی جس کو ملعون قرار دیا گیا تھا، تو اس کے رنگ میں یعنی ہلکی سی سیاہی تھی، گہرے رنگ کی اونٹنی تھی۔ تو اس حدیث میں جیسا کہ باب سے معلوم ہو رہا ہے کہ جانوروں پر لعنت کرنے کی ممانعت کا بیان ہے، خواہ وہ کسی جہادی سفر میں ہو یا خواہ اس کے علاوہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی جب آپ نے خاتون کو یہ سنا کہ وہ اپنے جانور پر لعنت کر رہی ہیں، تو آپ نے کہا کہ اب اس کو، جانور کو چھوڑ دو، اس سے اتر جاؤ، اس کا سامان اتار لو اور جانور کو اب چھوڑ دو۔ تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس بارے میں علماء نے متعدد باتیں ذکر کی۔ پہلی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس خاتون کی دعا، جو بد دعا ہے، وہ قبول ہو گئی۔ یعنی لعنت کیا ہے کہ اللہ کے رحم سے دوری ہے، کہ جانور جو ہے یہ یعنی اس کی برکت ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب کہتے ہیں لعنتی، یہ لفظ ہم بڑے آرام سے بولتے ہیں نا، لعنتی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رحم سے دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ہمیشہ نامراد ہو جاؤ۔ تو جب اس خاتون نے یہ کہا تو گویا رسول اللہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب یہ جو جانور ہے یہ واقعی ملعون ہو گیا، اس کی خیر، اس کی برکت ختم ہو گئی۔ تو گویا یہ حکم اس اونٹنی کے ساتھ خاص تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کو چھوڑ دیا گیا پھر۔ اور اس کے بعد یعنی کوئی بندہ اگر لعن طعن کرے گا تو اگرچہ بری بات ہے، لیکن یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے کہ اس سے اس کا جانور لے لیا جائے، اس کو الگ کر دیا جائے، کیونکہ اب ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کس جانور پر واقعتاً لعنت کر دی گئی ہے اور کس پر نہیں کی گئی۔ ایک بات علماء نے یہ ذکر کی۔ دوسری بات اہل علم نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ لعنت کا جو لغوی معنی ہے نا، وہ ہے دور، دوری ہونا۔ تو جب جانور پہ لعنت کی گئی ہے تو چونکہ جانور مکلفین میں سے نہیں ہے، یعنی جانور کو دعا لگنا، بدعا لگنا، یہ یعنی ذرا بعید بات ہے۔ تو یہاں پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری معنی مراد لیے، جب اس نے کہا کہ یہ ملعون ہے، یعنی یہ دور کر دی گئی اونٹنی ہے، تو آپ نے واقعی اس کو دور کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کہا کہ واقعی ہم سے دور کر دو اس کو، یہ ہمارے ساتھ سفر میں شریک نہیں ہوگی اونٹنی۔ تیسری بات یہ جو انشاءاللہ درست ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی جو تہذیب السنن ہے اس میں اس کو درست قرار دیے، دیگر بھی وہ سارے علماء نے، وہ بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام کیا یہ بطور سزا کیا۔ یعنی آپ نے ان خاتون کو، اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ جس میں ایک صحابی کا بھی ذکر ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شاید 2 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا ان کو ان کے جامع سے محروم کیا، ان کے اس فعل کی شناعت کی وجہ سے۔ یعنی گویا تم ایک جانور جس سے فائدہ اٹھاتے ہو، جس کے ساتھ رہتے ہو، تو پھر اس پر لعن طعن بھی کرتے ہو بعد میں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند کیا۔ اور اس کی عقوبت، اس کی سزا کے طور پہ آپ نے کیا کہا کہ چلو اتنا ہی تمہیں ناپسند ہے جانور، اتنا ہی برا ہے تو چھوڑو اس کو، دفع کرو اس کو۔ یعنی یہ اسلوب ہے اس میں، تاکہ آئندہ یعنی کوئی بندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اور یہ بات جو ہے نا، یہ عام تربیتی امور کے لیے بھی یعنی آپ کہہ لیں مناسب بات ہے۔ یعنی گھروں میں والدین نے بچوں کی تربیت کرنی ہو، اسی طرح اداروں میں کسی بھی بڑے نے کسی ماتحت یا چھوٹے شخص کی، اپنے سے جو چھوٹا ہو اس کے منصب میں، عہدے میں، اس کی تربیت کرنی ہو، تو اس میں تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو نا کسی کو، یا اس کے بارے میں بری بات کرتا ہو، تو اس سے وہ چیز لے لی جائے بطور سزا۔ ٹھیک ہے، بس اوقات دیکھا ہے گا نا کہ بچے جو ہیں وہ جب ان کو کوئی چیز دی جاتی ہے گھر میں تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور کہ ہم نے نہیں لینی، ضد کرتے ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ پھر اس سے وہ چیز واقعی لے لی جائے، کہ بیٹا آپ کو بری لگتی ہے نا، بس ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ کو نہیں ملے گی، تاکہ اس کو پتہ لگے میں نے برا کام کیا ہوتا ہے نا۔ نہیں، بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جو ہے نا کھلونا لینا ہے، فلاں بڑی اہم چیز لینی ہے، سائیکل یہ والی لینی ہے، لیکن کوئی اور سائیکل مل گئی،
اب جی وہ ذرا صاحب جو ہیں وہ رو رہے ہیں بیٹھ کے کہ مجھے تو فلاں چاہیے تھی، یہ نہیں چاہیے، گندی ہے، تو اس کو کہ ہاں بیٹا واقعتاً گندی ہے، یہ آپ کو نہیں ملے گی، تو بچوں سے وہ چیز واقعی لے لی جائے بطور عقوبت، جیسا کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح یعنی دیگر بھی یہ قاعدہ مختلف جگہوں پہ لاگو کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں کوئی شخص بری بات کرے اور اس کو لعن طعن کرتا ہو، تو اس سے وہ چیز لے لی جائے بطور سزا۔ واللہ اعلم بالصواب۔